BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. چارسدہ میں گزشتہ ہفتے شدت پسندی کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی طالب علموں کے احتجاج کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی. ایران کے صدر حسن روحانی ملک پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھنے کے بعد پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ. وہ اس دورے میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور قطب جنوبی میں رہنے والے پینگوئنز بدلتے ماحول کے ساتھ خود کو کیسے ہم آہنگ کر رہے ہیں؟ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے میں ملوث شدت پسند اگر افغانستان سے آئے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپریشن سے بھاگ کر افغانستان گئے ہوں گے. ان سے بات چیت ذرا دیر میں دیکھیے گا، لیکن پہلے یہ کہ گزشتہ ہفتے شدت پسندی کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی آج دوبارہ کھلنا تھی، لیکن طالب علموں کے احتجاج کے بعد انتظامیہ نے اسے غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری نامہ نگار ارم عباسی نے یونیورسٹی کے بعض طلباء سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. ظالمو. میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کی جو ہے وہ اسٹرائک پہ ہیں. ہم کلاسز نہیں لے رہیں گے اور ہمارے کچھ مطالبات ہیں حکومت سے کہ ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو مکمل سیکیورٹی دے دیں. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال APS کا واقعہ ہوا ہے، ابھی یہ سانحہ ہوا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ جس دن اٹیک ہوا تھا تو میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا اور تقریباً 40-50 میٹر کی دوری پر تھے، تو کافی دھند تھی، تو اسی وجہ سے ہم ان لوگوں سے بچ گئے. 9 بجے کا ٹائم تھا. کینٹین سے ایک لڑکا بھاگ کے آیا ہوا، یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا ہے دہشت گردوں نے. فائرنگ اتنی تیز کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 1 منٹ کے بعد ان کی انٹری ہوئی ادھر. ہم اتنے گھبرائے ہوئے تھے، بس دماغ کام نہیں کر رہا تھا اس وقت. پھر بلاسٹ بھی ہوا. اس بلاسٹ سے میرا بالکل سائیکولوجیکلی بالکل میں سمجھا میں مینٹل ہو گیا. ہمارا ایک فرینڈ جو کامران، اس نے بڑا مقابلہ کیا تھا ٹیررسٹ کے ساتھ. کامران مجھے کہنے لگا میں تمہارے لیے موت کے لیے تیار ہوں، اور میں نے کامران کے لیے میں نے اپنے کلاس میٹس کی آوازیں میں نے سنی. کیا یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تقریباً 9 بجے کے قریب میں نے اس سے رابطہ کیا تو کامران سے میرا رابطہ ہوا ایک دفعہ، اور اس نے مجھے بتایا کہ شاید دوبارہ فون کا رابطہ کا موقع نہ ملے، ہم رابطہ نہ کریں. 2 بندے ہمارے قریب ہیں، نزدیک ہیں، اور وہ اس کا ارمان تھا کہ میں یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آؤں گا. میں نے تو لڑنے کے لیے نہیں، میں نے تو اسے پینسل دیا تھا، قلم دیا تھا. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے BBC کی چیف انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ لیز ڈیوسیٹ کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ چارسدہ حملے کے پیچھے اگر پاکستانی فوج افغانستان میں موجود طالبان کا ہاتھ بتاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طالبان پاکستانی فوج کے آپریشن کے نتیجے میں وہاں منتقل ہوئے. What we have is a sense of urgency, and it's important. ہمیں سب کچھ بہت جلد کرنا ہے کیونکہ سارے معاملے میں ہم وقت سے بھی برسر پیکار ہیں. اگر اپریل تک ہم حالات پر قابو نہیں پا سکے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. ہم سب کو معلوم ہے کہ فروری اور مارچ بہت اہم ہیں. اگر ہم نئے راستے نہیں بنا سکے تو بے عملی کے جو غیر ارادی نتائج ہوں گے وہ سب کو مہنگے پڑیں گے. Or the unintended consequence of inaction would be very costly for all of us. What could unfold? افغانستان میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں تو حالات پہلے ہی بہت تاریک اور خراب ہے. یہ بات درست ہے، ہمیں اپنی بقا کی جنگ ہی لڑنی ہے. اپریل میں اگر بات چیت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ It would have consequences for others. دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اس تنازع میں 2 فریق ہیں. افغانستان کی شورش بڑی جنگ کا ایک حصہ ہے، پاکستان بھی جنگ کی حالت میں ہے. And you need to cover this. Daily, the Pakistani army, after
پاکستان میں آرمی ایکٹ میں ترمیم اور شدت پسندی کے خلاف اس کے نیشنل ایکشن پلان کے تحت طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن چونکہ مسائل ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ صرف ایک ملک میں طاقت کے استعمال سے کام نہیں چلے گا۔ آپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ بات چیت اور عہد۔ آپ نے اس بات پر غصے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے ملک میں موجود طالبان گروپوں کے خلاف جنہوں نے افغانستان میں حملے کیے ہیں کارروائی کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس میں کوئی پیش رفت نہیں دکھائی ہے۔ غصہ کرنا میری شخصیت میں شامل نہیں ہے۔ ہمیں باہمی مفادات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوچنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم غصہ کریں گے تو پھر سب لوگ غصے کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ ہم بنیادی اصول، بات چیت اور باہمی مفاد پر زور دے رہے ہیں، لیکن ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز طے شدہ نہیں ہوتی ہے۔ حکومتیں بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتی ہیں جیسے ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز۔ یہ رویہ بدلنا ہوگا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ آپ کی جانب سے بھی ایسی ہی کارروائی ہونی چاہیے۔ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ 4 سدہ حملے کے پیچھے افغانستان میں موجود طالبان کا ہاتھ ہے۔ ان طالبان کو وہاں بھیجا کس نے ہے؟ یہ وہ گروپ ہیں جو پاکستانی فوج کے آپریشن کے بعد افغانستان آ گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے آپریشن کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس نے شدت پسندوں کے گروپوں کو کہیں اور منتقل کر دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے لیز ڈسیٹ سے بات کی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے۔ کراچی سے رانا ایوبی لکھتے ہیں، پاکستان اور افغانستان میں جو ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے، دونوں ملکوں کو اپنی اندرونی دہشت گردی سے نمٹنا چاہیے۔ محبوب قادری لکھتے ہیں، دہشت گردی کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان اور افغانستان کو ہوا ہے، ایک کو مار کر اس کا رخ دوسرے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اور سعید خان لکھتے ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے کے بارے میں بالکل درست رائے رکھتے ہیں اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھنے کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی یورپ کے دورے پر اٹلی پہنچے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس دورے کے دوران یورپی کمپنیوں سے 18 ارب ڈالر کے معاہدے کریں گے۔ فراز ہاشمی کی رپورٹ۔ یورپ کے 4 روزہ دورے پر روانگی سے قبل تہران میں اپنی کابینہ کے ارکان سے بات کرتے ہوئے ایران کے صدر حسن روحانی نے بیرونی دنیا سے تجارتی تعلقات بحال کرنے اور معاشی طور پر ایران کو مستحکم کرنے کی بات کی۔ امیدوارم مجموعه این سفر برای ملت ما، برای اقتصاد ما، برای فرهنگ میں امید کرتا ہوں کہ یہ دورے ہماری قوم، معیشت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ ہم جوہری معاہدے کے بعد شروع ہونے والے دور سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے قوم کی ترقی اور خوشحالی اور اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ دورے اسی مقصد سے کیے جا رہے ہیں۔ و این سفر هم در این راستا برنامه‌ریزی و طراحی شد۔ اقتصادی اور تجارتی پابندیاں اٹھنے کے ساتھ ہی ایران نے اپنی معیشت کی بحالی کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ تہران میں سرمایہ کاروں کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے ترقیاتی کمیشن کے سربراہ مہدی ہاشمی نے کہا کہ ایران کو اگلے 3 برس میں 500 مسافر بردار طیارے درکار ہوں گے۔ ایران کے ٹرانسپورٹ کے وزیر عباس اخوندی نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ایران طیارے خریدنے کے لیے ایئر بس کے ساتھ اگلے ہفتے بات چیت کرے گا اور وہ امریکی کمپنی بوئنگ سے بھی طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اقتصادی پابندیوں اور فاضل پرزے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس کے طیارے پرانے اور ناکارہ ہو گئے ہیں۔ ایران کی ایک فضائی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ یورپی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس سے A321 طیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اقتصادی پابندیاں اٹھنے کے بعد یورپ اور امریکہ میں منجمد اربوں ڈالر کے ایران کے اثاثے بھی اسے حاصل ہو جائیں گے، جن سے ایران کو اپنی معیشت بہتر بنانے میں بہت مدد ملے گی۔ فراز ہاشمی، BBC نیوز۔ پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے اور وقت پر ریٹائر ہوں گے۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے، پاکستانی فوج ایک عظیم ادارہ ہے، میں ایکسٹینشن میں یقین نہیں رکھتا۔ انڈیا نے فرانس سے 36 رافال جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس معاہدے کو نئی دلی میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند میں ملاقات میں حتمی شکل دی گئی۔ فرانس کے صدر ان دنوں انڈیا کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की तवज्जो किन खबरों पर ज़्यादा रही। पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ का ये बयान कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे। न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर मिशेल मैक्लेनिगन की बाएं आंख के ऊपर हेयरलाइन फ्रैक्चर की खबर, और इराक़ में नए सऊदी सफ़ीर के बयान पर वहाँ के कुछ सियासतदानों में गुस्से की खबर ज़्यादा बढ़ी गई है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से एक खुसूसी बातचीत, और ये भी कि कुर्रे अर्ज़ के बदलते हुए माहौल में पेंगुइन्स किस तरह बका के जतन कर रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में आइनी इस्लाहात के लिए एक कमेटी कायम की है जो अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे रही है, लेकिन इस बारे में एक बहस शुरू हो गई है। हमारे साथी हारून रशीद ने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान से बात की और उनसे पहला सवाल पाक चीन ताल्लुकात के बारे में किया। अब देखें, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी मुल्क जो है एक दूसरे के इंटरनल पॉलिटिक्स में कभी मुदाखलत नहीं करते, और फिर इस पे हमारे हिंदुस्तान के कुछ दोस्त जो हैं वो लगे हुए हैं इसमें खामखा के कुछ इशूज़ खड़े करने की कोशिश करते हैं। 62 साल से तो कभी गिलगित बल्तिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जब जो ही CPEC का इशू आया तो उसके बाद जो हिंदुस्तान ने जो है इसको जो है अपना इशू बनाना शुरू किया। खैर, उनको हक़ है, अपनी जमहूरी दुनिया है, अपनी सोच के मुताबिक चलेंगे। हमें अपनी इंटरनल ज़रूरत है, और गिलगित बल्तिस्तान में CPEC के हवाले से दो राय नहीं है। केकेश बना था, चाइना पाकिस्तान के ताउन से बना, उस वक्त तो कोई बात नहीं हुई थी। इस अमल में जो आप तजावीज़ दे रहे हैं उसमें क्या आइन में इसका जिक्र हो जाएगा, जिस तरह कहते हैं पहले नहीं है जिक्र? देखें, अव्वल तो जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जो कमीशन हम ऑन ओथ हैं, उसमें कोई भी बात जो है हम पब्लिक नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम मसला कश्मीर को सामने रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वहाँ पे गवर्नेंस के जो सीरियस चैलेंजेस हैं इस वजह से, उसको एड्रेस करें। मतलब NFC है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, IRSA है, इस तरह के जो इदारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कैसे मुमकिन बनाई जाए। बाकी सूबों को जो इख्तियारात हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, वही इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान को कैसे दिए जाएँ। तो क्या मतलब आइन में तब्दीली के बगैर, मतलब डिफेक्टो तो सूबा मानते हैं, लेकिन उसको फिर कैसे आप, कोई ऑप्शंस हैं कि आप आइन के साथ कुछ इस तरह का रास्ता निकालें जिसमें सांप भी मर जाए? और देखिए, उसमें बहुत से ऐसे तरीक़ेकार हैं। जो UNCIP की रेजोल्यूशन है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप लोगों ने इनको हुकूक से महरूम रखना है। उसने ये कहा कि इनको एम्पावर करना है आप लोगों ने। जब तक इस मसला कश्मीर का हल नहीं होता, सेल्फ ऑटोनॉमी जो है इनको मिलनी चाहिए, और किसी हद तक मिली हुई है। अब वो जैसे आप देखें ना, 73 में एक आइन बना था पाकिस्तान में मुत्तफ़िका होकर, आज उसमें 18 तरमीमें हो चुकी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ की असम्बली ने इस पर एतराज़ शुरू किया है, मिनिस्टरों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी हैं। अब वो एक इलेक्शन स्टैंड के तौर पर वहाँ पे मई में इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने एक इस इशू को उठाया हुआ है। हालांकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है JK में, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है सेंट्रल पीपल्स पार्टी का कि गिलगित बल्तिस्तान JK दोनों को हम सूबे बनाएंगे। तो उस अपने मंशूर में तो उन्होंने कभी नहीं कहा। तो क्या आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी इसे इंतखाबी नारे के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर रही? देखिए, आज़ाद कश्मीर में सारी जमातें ये कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान की सारी जमातें कहती हैं हम कश्मीर का हिस्सा नहीं हैं, हम मसला कश्मीर का हिस्सा हैं। तो आज़ाद कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स में तो ये बात जो है वो फ़ायदेमंद है कि यह कहा जाए कि कश्मीर को जो है GB को हमारे साथ मिलाया जाए या पाकिस्तान का कोई आइनी हिस्सा ना बनाया जाए, तो उनसे इंटरनल फ़ायदा उनको होता है, इसलिए कि वहाँ उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है एक अरसे से। हमारा यहाँ जो भी इस तरह की बात करता है उसका वोट बैंक गिरता है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने हारून रशीद से बात की। आइए अब आपको कुतुब जनूबी ले चलते हैं, जहां बरतानवी साइंसदानों का कहना है कि उन्हें इस बात के शवाहिद मिले हैं कि पेंगुइन्स किस तरह आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के साथ ख़ुद को हम आहंग कर रहे हैं। बरतानवी साइंसदानों की टीम कुतुब जनूबी में पेंगुइन्स पर तहकीक के एक बेमिसाल मनसूबे पर काम कर रही है। BBC की नामनिगार विक्टोरिया गिल को उन इलाकों तक खुसूसी रसाई मिली जहाँ ये तहकीक की जा रही है। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं कंदील शाम।
کرۂ ارض پر واحد بر اعظم جہاں پر مقامی انسانی آبادی نہیں ہے، یہ ہمارے پلانٹ کا عظیم بیابان ہے، لیکن یہ جگہ ان پرندوں کا گھر ہے۔ یہ جنریشن 2 پینگوئنز ہیں اور یہ ان کی نئی کالونی ہے۔ جزیرہ نما انٹارکٹیکا میں اس جگہ ان پرندوں نے اپنے گھونسلے صرف 10 برس پہلے بنانا شروع کیے اور اب ان کی تعداد 500 ہو چکی ہے۔ بچے پیدا کرنے کی جگہ میں یہ تبدیلی ان کئی اشاروں میں سے ایک ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرندے بدلتے موسمی حالات سے کیسے مطابقت پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں پر پینگوئنز کی مسلسل نگرانی کے لیے کیمروں کا ایک نیٹ ورک بچھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چوزے زندہ رہ پاتے ہیں، اور اگر یہ اچانک مر جاتے ہیں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ دوسری صورت میں اگر ہم سیزن کے اختتام پر یہاں آئیں اور دیکھیں کہ کالونی ختم ہو چکی ہے تو ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکے گی۔ بعض مرتبہ یہ اتنا سادہ ہے کہ جیسے CCTV فوٹیج کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں کہ ہوا کیا تھا۔ ان کیمروں نے جو دکھایا وہ انٹارکٹیکا میں زندگی کی ایک نایاب جھلک ہے۔ یہ فوٹیج پورے 1 سال تک ہر گھنٹے کی تصویر پر مشتمل ہے اور سائنسدانوں کے لیے یہ بیش قیمت معلومات کا ذخیرہ ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کی یہ ٹیم امریکی سائنسدانوں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ چاہے جیسا بھی موسم ہو، یہاں موجود ہر پینگوئن کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور اس دوران کچھ پریشان کن رویے بھی سامنے آئے ہیں۔ ہم یہاں چہرے پر دھاری والی پینگوئنز کی کالونی میں ہیں اور پچھلی کچھ دہائیوں میں اس مخصوص علاقے میں مخصوص نسل کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ مقابلے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان بھی وہی مچھلیاں شکار کر رہے ہیں جو یہ پرندے کھاتے ہیں۔ جزیرہ نما انٹارکٹیکا ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں درجہ حرارت سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ان یخ بستہ پانیوں پر انحصار کرنے والی یہ مخلوق اس سے کس طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس تحقیق کا مقصد اسی کو سامنے لانا ہے۔ وکٹوریہ گل کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ-نازکی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔